نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا 9واں پارہ چل رہا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں ایک دفعہ لوگوں سے جتنی بھی ارواح تھیں جو قیامت تک اللہ پاک نے بھیجنی تھیں، تو ان سب کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر یہ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ اور پھر اس کے بعد باقی انبیاء کرام نے جواب دیا، پھر اس کے بعد جو باقی ارواح تھیں انہوں نے جواب دیا، اور اسی سلسلے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری و ساری فرمایا، تاکہ جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ پھر ایک مرتبہ اللہ پاک نے دوسرے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا، تو قیامت تک جتنے بھی جنتی لوگ اس دنیا میں آنے تھے وہ ظاہر ہو گئے، یعنی وہ باہر آ گئے، اور وہ چیونٹیوں کی مانند تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے اور خوبصورت سفید چہرے والے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی چمک رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ آپ کی اولاد میں ہیں، فلاں ہیں، اتنی عمر ہوگی۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ ان کو میری عمر کے اتنے سال دے دیے جائیں۔ تو اس طرح سے پھر دوبارہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا، پھر وہ قیامت تک لوگ ظاہر ہوئے، پیدا ہوئے جو جہنم میں جائیں گے، اور وہ کالے تھے، یعنی ان کے چہرے سیاہ تھے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روز اول سے یہ فیصلہ ہو چکا، یہ طے ہو چکا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر یہ جو عمل ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ تو بے فائدہ ہے، وہ تو پہلے سے ہی طے ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس دنیا میں اسے اسی عمل کی طرف لگا دیا، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے انہیں اس دنیا میں اسی پر لگا دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فضل کن لوگوں پر ہونا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ظہور اللہ تعالیٰ دنیا میں فرما دیتے ہیں. جن پر قیامت کے دن اللہ کا فضل ہونا ہے دنیا میں ہی ان کو اس کام کی طرف راغب فرما دیتے ہیں. وہ خود بخود وہ اعمال کرنے لگتا ہے، اس کی طبیعت ان اعمال کی طرف چلنے لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا ہے. علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ابو جہل اور اخنس بن شریک یہ دو کافر تھے. ابو جہل تو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا. تو ایک دن دونوں تنہا تھے، الگ تھے، آپس میں اکٹھے تھے. تو اخنس نے ان سے ابو جہل سے کہا کہ یار آج ہم دونوں اکٹھے ہیں اور الگ تھلگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. بالکل دیکھو غلط نہیں کہنا، سچ بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا سچ پوچھو تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. بالکل مجھے کوئی اس سے نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بالکل پیغمبر ہیں. تو کہا یار پھر اتنی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ ساری چدراہٹ کے کام تو بنو ہاشم لے گئے، حاجیوں کو پانی پلانا، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، یہ سارے تو وہ لے گئے. اب نبوت بھی یہ لے جائیں گے تو بس ہمارے پاس کیا بچا؟ ہماری سرداری تو گئی. اب دیکھیں اللہ پاک اپنا فضل فرمائے. ہم سوچنا چاہیے ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے، نہیں. ہم جو دعا مانگتے ہیں اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے، دعا کے جو الفاظ بولتے ہیں اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے، دعا کا جو مضمون ہم بولتے ہیں اس میں بھی اپنا کمال نہیں ہے، کس وقت کون سی دعا مانگیں گے اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے روز اول میں لکھ دیا. ہماری پوری زندگی میں ہمارے ذہن میں کس وقت کیا کیا خیالات آئیں گے، نماز پڑھتے ہوئے کیا آئیں گے، گھر میں کیا آئیں گے، بازار میں کیا آئیں گے، کیا بات کریں گے، کیا سوچیں گے، ہمارا ذہن کیسا چلے گا، کس سے الجھیں گے، کس سے لڑیں گے، کس سے جھگڑیں گے، کس سے رشتے کریں گے، کس سے یہ سب اللہ پاک نے ہماری اس تقدیر میں روز اول میں لکھ دیا، اللہ کے علم میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت زیادہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں بہت، سمجھے پوری رات ہی روتے روتے اور دعا مانگتے گزر گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو پھر یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب سوچیں کتنی گہری بات ہے کہ نبی الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم النبیین بننے میں میرا اپنا کوئی کمال ہے؟ میں نے چاہا تھا کہ مجھے امام الانبیاء بنا دیا جائے، سید الانبیاء بنا دیا جائے، فخر الانبیاء بنا دیا جائے، سید الاولین والآخرین بنا دیا، میں نے تو نہیں چاہا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو خالق نے محض اپنے کرم سے میرا انتخاب کر لیا. یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے، تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
جس نے اتنے بڑے اعزازات، انعامات، اکرامات دنیا آخرت میں میرے لیے میری چاہت کے بغیر مقدر کر دیے، تو میں اس رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ میں تو جتنا روں اس کے سامنے کم ہے۔ تو اب آپ میں اور سوچیں کہ ہم جو کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ توفیق کس نے دی؟ طاقت کس نے دی؟ قدرت کس نے دی؟ ماحول کس نے دیا؟ انسان ہے، سوچتے ہیں، یعنی بہت ساری باتیں سوچنے میں آتی ہیں، ہر آدمی سوچتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے پیدا ہوتے کے ساتھ کن لوگوں کو دیکھا؟ ہمارے بڑے کون تھے؟ ان کو ہم نے کس حال میں دیکھا، کس کیفیت میں دیکھا، ان کو تقوی کے کس مقام پر دیکھا؟ تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس ماحول میں پیدا کیا، دیکھتے کے ساتھ جب ہی آنکھ کھلی تو ایسے لوگوں کو دیکھا، تو ہمارے ذہن میں وہ لوگ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نہ جانے ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ ہم اگر کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، وہ کروا رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہم نہیں، وہ کروا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن پر قیامت کے دن اللہ کا فضل ہونا ہے، دنیا میں اللہ اس کو اس راہ پر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت میں اس کی رحمت اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلا رہی ہوتی ہے۔ غیبی نظام ہے، غیبی نظام سمجھنے کو ابو جہل سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور چھوڑیں ابو جہل تو ابو جہل ہے، حضور کے سکے چچا ابو طالب، جن کی حضور سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا تعلق، اتنی حضور کے ساتھ معاونت، حضور کے ساتھ اتنی ہمدردی، اتنا لگاؤ، حضور کی ان کے لیے اتنی چاہت، اتنی دعائیں، اتنی کوشش، کہ بہت زیادہ کوشش، لیکن بالکل آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں، یعنی جب سانس نکل رہی تھی اس وقت آپ تشریف لے گئے اور ابو جہل پہلے سے بیٹھا تھا۔ جس مجلس میں ابو طالب کی سانس نکلی ہے، یعنی انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل پہلے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا اور وہ ہوش میں کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، اللہ سے آگے میں کروا دوں گا۔ اب سوچا بھی کہ پڑھوں، فوراً ابو جہل نے کہا نہیں، یہ مکے کا سردار بڑا آدمی اب جاتے جاتے بھلے اپنے اوپر یہ عیب لگا جائے گا کہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا۔ آخری الفاظ ابو طالب کے یہ تھے کہ نہیں بھتیجے، میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ حضور اٹھ کے آ گئے، حضرت علی سے فرمایا ہو ان کو لے جا کے مٹی کے نیچے دبا دو، کیا نماز جنازہ، کیا غسل، کیا دفن۔ اب بتائیے، جانتے تھے، کہتے تھے کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تو نبی ہے، سچا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ بات یہ ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سے امید تو خیر کی ہی رکھے انسان، اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں رکھے، لیکن ڈرتا رہے، کبھی اترائے نہیں، ڈرتا رہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی جنت میں جانے والی اولاد بھی دکھا دی اور جہنم میں جانے والی اولاد بھی دکھا دی۔ ہمارا فیصلہ ہو چکا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام دیے ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں،
اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اسلام میں پیدا ہوا، اسلام میں پیدا ہوا اور پھر اسلام میں بوڑھا ہو گیا، یعنی مسلمان رہتے ہوئے بوڑھا ہو گیا، فرمایا کہ جو اس کے سفید بال ہیں سر کے داڑھی کے، قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے یہ بلب چمکتے ہیں، نور ہوں گے، نور۔ اور جو آدمی اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا ہم پر، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ پاک نے رمضان جیسا ہمیں مہینہ عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگلے سورت میں بدر کا ذکر ہے، اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے، جنگ بدر۔ حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ اور کمپنی لے کر شام سے آ رہا ہے، اور راستہ یہ تھا کہ مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ جو بھی شام میں جاتے تھے راستہ یہی تھا، راستہ کوئی اور نہیں تھا۔ اور وہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا کہ اس وقت 26 لاکھ روپے کا سامان تھا، اس وقت 26 لاکھ روپے کا سامان تھا۔ 70 سوار قریش کے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اس قافلے کی، اور ہر مکے کے آدمی کا گھر کا اس میں شیئر تھا، حصہ تھا ہر ایک کا۔ تو اس کا جو منافع تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا، تو یہ جتنا بھی منافع تھا یہ سب اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ یہ تجارتی سامان لے کے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ فرمایا کہ نکلا جائے۔ چنانچہ جب نکلنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ فوری نکلنا ہے، اور فرمایا کہ بھئی یہ سامنے تجارتی قافلہ ہے، کوئی باقاعدہ وہ جنگ کا تو ہے نہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کے تجارتی سامان کو اپنے حوالے لے لیں گے، ان کے اس سے ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کچھ نے تو جن کی پاس سواریاں تھیں وہاں نہیں تھیں، مختلف گاؤں دیہاتوں میں رکھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ بس ہمیں اتنی اجازت دیں کہ ہم اپنی سواریاں دیہاتوں سے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنا ٹائم نہیں۔ اور کچھ نے کہا کہ بھئی کوئی ایسی باقاعدہ جنگ تو ہے نہیں، تو کچھ نہیں نکلے، اور جو اس وقت حضور کے ساتھ نکل سکے وہ نکلے۔ جب نکلے تو مدینہ سے باہر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، فرمایا گنتی کریں۔ جب تعداد گنی تو 313 تھے، 313 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی تعداد ہے۔ 313 کی تعداد تو فرمایا طالوت کے لشکر تھی، حضرت طالوت کے لشکر کی، جس میں حضرت داؤد بھی تھے، جالوت سے مقابلہ ہوا تھا۔ فرمایا ان کی تعداد بھی 313 تھی، اللہ نے ان کو لاکھوں پر غالب کیا، ہماری تعداد بھی 313 ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 17 اونٹ تھے، یعنی اس میں 17 اونٹ تھے، ایک آدھ گھوڑا تھا، اور چند ایک تلواریں تھیں، اور باقیوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اور کچھ کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایک اونٹ کے اوپر جو ہے 3 لوگ بیٹھتے تھے، اور باری باری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے اور ایک صحابی اور تھے۔
تو وہ حضور سے فرماتے کہ بھئی آپ بیٹھے رہیں. آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا نہ تو تم اجر و ثواب میں مجھ سے زیادہ حرص رکھتے ہو، میں اجر و ثواب کا آپ سے زیادہ شوق رکھتا ہوں، اور طاقت میں بھی تم مجھ سے زیادہ نہیں ہو. تو جب دونوں چیزوں میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو تو پھر ایسا کیوں؟ میں بھی بیٹھوں گا آپ بھی بیٹھیں، میں بھی پیدل چلوں گا آپ بھی پیدل چلیں، باری باری. اس طرح سے اللہ کا کرنا. جب خاصا سفر ہو گیا تو ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی، کسی نے مخبری کر دی کہ بھئی تمہارے تعاقب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکل آئے. جب اسے یہ پتہ چلا تو وہ تو بڑا پریشان ہوا. اس نے فوراً ایک آدمی کو کچھ پیسے سونا دے کر کے تیار کیا کہ تم جلدی سے جا کے مکہ میں اطلاع دو. اس نے یہ کیا کہ مکہ میں تیز سواری دھڑائی اور مکہ میں جا کر کے اس نے اطلاع کی کہ بھئی تمہارا سامان تو گیا. اس طرح سے مکہ سے فوراً 2-3 دن کے اندر 1000 آدمی مسلح ساز و سامان کے ساتھ اور گانے بجانے ناچنے والی عورتوں کے ساتھ وہ نکل پڑے اس کے دفاع میں. اور ادھر ابو سفیان نے کیا تھوڑا راستہ بدل دیا. جب اس نے راستہ بدلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچ کے نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ بھی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے قریب پہنچنے والے تھے، اور وہ بھی آپ کو اطلاع ہوئی کہ بھئی وہ مشرکین جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے کھائے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھی کیا کرنا چاہیے، ہمیں آیا ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اس لیے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا مدینہ آنے کا، اس وقت ہجرت سے پہلے جو اہل مدینہ سے منا میں آپ کا معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ کی سرزمین پر اہل مدینہ ہماری حفاظت کریں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری معاونت کریں گے، مدینہ سے باہر وہ پابند نہیں ہوں گے. یہ معاہدہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے پیش نظر اب یہ چاہتے تھے کہ چونکہ انصار سے جو ہمارا معاہدہ تو یہ ہے، آیا اب انصار ہماری معاونت کے لیے اور لڑائی کے لیے آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے لی، فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم تو جو نکلے تھے وہ اس نیت سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ پیش نظر تھا، اب وہ نکل گیا، اب قریشیوں کا 1000 کا لشکر جو ہے مسلح ہو کر کے ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے آ گیا ہے. اب کیا رائے ہے آپ حضرات کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہم لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں تھے، اور ہم تو ایک تجارتی قافلے کے لیے آئے تھے اور وہ نکل گیا، اور اب ان قریشیوں سے ہم لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ان کی تعداد اتنی ہے، ہم 313 ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں تو ڈنڈے بھی نہیں ہیں، سب کے ہاتھ میں چند ایک تلواریں ہیں، اور تو ہم تو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی اور اللہ کی چاہت ہے ہم اس پر سر تسلیم خم ہیں، ہم جہاں آپ کہیں گے جو کہیں گے اس کے لیے تیار ہیں. اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی چاہت ہے، جو اللہ کا حکم ہے آپ بس وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک یہ تھی کہ انصار کی رائے سامنے آئی۔ جب آپ نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر کے پوچھا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم آپ کے دل و جان سے ساتھ ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انصاری وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں کود جائیں تو کسی کو پیچھے نہیں پائیں گے، ہم سب کود جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے سے وعدہ کیا ہے، اللہ پاک نے میرے سے وعدہ کیا ہے، دو میں سے ایک ضرور دیں گے، یا تو وہ لشکر جو تھا وہ، یا پھر یہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ، فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ کانٹا بھی نہ چبھے اور جنت میں مل جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ پاک اصلاح فرمانا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام جو حضور کے صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے یہ رائے بھی کیوں دی کہ نہیں ہم ان سے مقابلے کی طاقت نہیں، ان کو تو اس سے عظیم المرتبت ہونا چاہیے تھا۔ یعنی چند ایک کی رائے جو یہ آئی تھی تو اللہ پاک کے ہاں یہ رائے بھی پسندیدہ نہیں کہلائی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے آگے بڑھے۔ جب بدر میں پہنچے تو جو مشرکین تھے انہوں نے بدر میں جو اچھی جنگی اعتبار سے اچھی اچھی جگہ تھیں اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان جو ہے جگہ بچی، اور جو جگہ مشرکین نے اپنے لیے رکھی وہ ایسی سخت تھی، یعنی اس کے اوپر جو ہے پاؤں دھستا نہیں تھا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کے حصے وہ ریتلی جگہ تھی، اس میں پاؤں دھس رہا تھا۔ تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی آئے، آ کر کے حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے اللہ کا حکم ہے، اگر تو اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی اپنی جنگی حکمت عملی ہے تو پھر میری رائے یہ ہے کہ ہمیں یہاں نہیں، ہمیں تھوڑا اور آگے پڑاؤ ڈالنا چاہیے، اور قریشی سردار جو ہیں ان کے تھوڑے قریب جو ایک پانی کی جگہ ہے اس پر ہمیں قبضہ کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، تو لہٰذا کو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کرتے ہوئے اور آگے جا کر کے وہاں پڑاؤ ڈالا جہاں پانی اسٹاک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا کرتے رہے اور روتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ پاک، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ پاک یہ جتنے بھی لوگ تھے، میں مٹھی بھر لوگ تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر چکا، یا اللہ پاک اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے اور صحابہ کرام پیچھے آمین آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بار بار چادر اوپر اڑا رہے تھے تو چادر نیچے گر رہی تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ بس کریں، اللہ نے قبول کر لیا آپ کی دعا۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دعا پوری کی، آپ خیمے سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا وہ جبرائیل آ گئے، انہوں نے مجھے دکھایا اور بتا رہے ہیں ابو جہل فلاں جگہ قتل ہوگا، فلاں فلاں جگہ قتل ہوگا، فلاں فلاں جگہ قتل ہوگا۔ ان سرداروں کی جگہ بتائیں کہ یہ یہاں یہاں پہ قتل کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بتا دیا سیہزم الجمع ویولون الدبر،
کہ अनकरीब ये पीठ फेर करके भाग जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस सुबह को अगले दिन लड़ाई होनी थी, उस रात में बारिश हो गई। अब जब बारिश हुई तो मुसलमानों के पास जो जगह थी वो रेतली थी, वो दब गई और सख्त हो गई, मुसलमानों को चलना आसान हो गया। और जो काफरों के हिस्से में जगह आई वो ऐसी फिसलन हो गई कि गिरते फिसलते गिरते उनके लिए ये हो गया। इधर सफ़े जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े बना दी, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दरख्वास्त है कि हम जो अचानक ही निकले हैं, कोई ऐसा पहले से लंबा प्लान नहीं था, तो हम आपके लिए एक अलग सेफ साइड पे एक खैमा बना देते हैं, उसमें आप तशरीफ़ फरमा रहें और आपके साथ एक दो सहाबा इकराम होंगे। तो अगर अल्लाह पाक कामयाबी दे देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे तो फिर तो ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो आप बाहिफाजत जो है मदीना तशरीफ़ ले जाएं। मदीना में और हज़ारों आपके जानिसार हैं, तो चलो वो आपके साथ होंगे दोबारा फिर एक। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस राय को पसंद फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अलग जगह बना दी गई। अगले दिन जब सफ़े बनी तो सफ़े बनने के बाद और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दुआ की थी, तो अल्लाह पाक ने आयतें उतार दी कि हमने आपकी 5000 फरिश्तों से और एक आयत में 3000 फरिश्तों से हमने आपकी मदद कर दी। यानी आप लड़ाई शुरू करें, ये फरिश्ते हमारे आपकी मदद को आ जाएंगे। इससे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में बहुत खुशी हुई। और इस मौके पर एक अजीब बात ये हुई कि मुसलमानों को जो है वो काफिर, वो तो है ही तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन और ज़्यादा नज़र आए, और काफिरों को मुसलमान जो कम थे उन्हें तादाद में ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, यानी एक दूसरे को तादाद में ज़्यादा। तो उलमा ने लिखा कि मुसलमानों को तादाद में ज़्यादा दिखाने का मकसद ये था ताकि मुसलमानों का रुजू ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रहे, अल्लाह से तवज्जो ना हटे, इस वजह से। और काफिरों को ज़्यादा दिखाना वो मरऊब करना था। अब जब सफ़े बनी तो इन्हीं सफ़ों में एक सहाबी थे, उन्होंने देखा अपने दाएं तरफ तो एक बच्चा, इधर देखा बाएं तरफ तो बच्चा, क्या दिल में सोचा कि कोई जवान होता तो अच्छा था। तो एक बच्चे ने पूछा कि अभी ये सोच ही रहे हैं, एक ने पूछा कि अबू जहल कौन है? उन्होंने कहा आपको अबू जहल से क्या काम है? कहा कि मैंने सुना कि वो हुजूर को गालियाँ देते हैं और मैं तो उसकी ऐसी तैसी फेरूंगा, खबर ले लूँगा। अभी ये उसने बात की, दूसरे ने कहा, तो कहते हैं कि मैंने देखा कि अचानक अबू जहल सफ़ें दुरुस्त कर रहा था, तो मैंने कहा वो है। उन्होंने ना आओ देखा ना पाओ, भागे और जाकर के एक ने अबू जहल के घोड़े के ऊपर हमला किया, उसकी टांगें काटी, वो नीचे गिरा, एक ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे, उन्होंने जाकर के अबू जहल की गर्दन उतार दी। एक रिवायत में है कि अबू जहल जब ज़ख्मी था मरने के करीब, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला उसकी सीने पर बैठ गए। उसने आंखें खोली, उसने कहा आप मेरे सीने पर? हाँ। कहा कब तेरा अंजाम? कहा किससे कत्ल करोगे? कहा किससे कत्ल करोगे? कहा तेरी ज़ंग-आलूद तलवार है, ये मेरी तलवार ले, इससे मुझे मार। और कहा कि मेरी गर्दन नीचे से काटना ताकि गर्दनों में गर्दन पड़ी हो तो लगे कि सरदार की गर्दन है, बड़ी लंबी गर्दन हो। अंदाज़ा करें क्या लोग थे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और कितना किबर था, कितना गुरूर था। खैर बहरहाल उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। और इधर जब सफ़े बन गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप मट्टी लें। आपने मट्टी ली और मट्टी, अल्लाह का नाम लेके मट्टी फेंकी। वो कोई मुशरिक ऐसा नहीं था जिसकी आँख में मट्टी ना पहुँची हो। और इधर सहाबा को हुक्म दे दिया कि हमला कर दो। सहाबा ने हमला कर दिया। तो जब सहाबा ने हमला किया और इसमें अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरे, तो जिन काफरों को फरिश्तों ने मारा उनके चेहरे फौरन स्याह हो जाते थे।
جو فرشتوں کے ہاتھوں مرے اور جو صحابہ اکرام کے ہاتھوں مرے تو وہ سامنے آ جاتا. اب جب اللہ پاک نے واضح کامیابی دے دی، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گئے، تو اب انسان کمزور ہے، تو اب جب جنگ جیت گئی تو اب تبصرہ ہونے لگا، اس نے کہا کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا وما قاتلوہ وما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. فرمایا آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور جب مٹی پھینکی تو اللہ نے پھینکی. یعنی یہ جو کچھ بھی کامیابی ہوئی ہے یہ اللہ ہی کے کرم سے ہوئی ہے. تو اصلاح مقصد تھی کہ کامیابی جو بھی حالات ہوں فوراً اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں صبح شام رات دن سحر افطار میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے. ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، پوری امت کو شامل فرما. پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.